یہ کہانی کسی گاؤں میں بسنے والے دو جاہل دوست رمضان اور بشیر کی ہے۔ دونوں کی دوستی اتنی گہری تھی کہ گاؤں والے انہیں الگ الگ کم ہی دیکھتے تھے۔ رمضان اور بشیر دونوں نہایت سادہ لوح اور کم علم تھے۔ ان کی زندگی کا زیادہ تر وقت گاؤں کی چوپال میں بیٹھ کر فضول بحثوں میں گزرتا تھا۔ ایک دن رمضان اور بشیر نے سوچا کہ وہ گاؤں کے لوگوں کو اپنی اہمیت کا احساس دلائیں گے۔ دونوں کا خیال تھا کہ وہ بہت ذہین ہیں اور انہیں زندگی میں بڑا کام کرنا چاہیے، لیکن کیا کریں، یہ فیصلہ کرنا ان کے لیے مشکل تھا۔ رمضان نے کہا، یار بشیر، ہم کوئی ایسا کام کریں کہ پورا گاؤں ہمیں یاد رکھے۔ بشیر نے کہا، ٹھیک ہے یار، مگر کیا کریں؟ کافی غور و فکر کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ کاروبار کریں گے۔ دونوں نے کاروبار کے لیے پیسے جمع کرنے کو سوچا۔ رمضان نے کہا، ہم مرغیاں خرید کر انڈے بیچیں گے اور امیر ہو جائیں گے۔ بشیر نے کہا، واہ یار، کیا بات کہی ہے، لیکن اگر مرغیاں بیمار ہو گئی تو؟ رمضان نے فوراً جواب دیا، ہم ان کے لیے دوا لے آئیں گے۔ یہ سن کر بشیر خوش ہو گیا۔ اگلے دن دونوں نے اپنی جمع پونجی سے چند مرغیاں خریدیں اور اپنے کاروبار کا آغاز کیا، لیکن ان کی لاعلمی اور غفلت نے ان کے منصوبے کو تباہی کی طرف ڈھکیل دیا۔ مرغیوں کی دیکھ بھال کرنا رمضان اور بشیر کے بس کی بات نہیں تھی۔ دونوں کو یہ تک معلوم نہیں تھا کہ مرغیاں کب کھانا کھاتی ہیں اور کب انڈے دیتی ہیں۔ ایک دن رمضان نے سوچا کہ مرغیوں کو زیادہ کھلانے سے وہ زیادہ انڈے دیں گی، تو اس نے مرغیوں کو چاول، روٹی اور یہاں تک کہ مٹھائی کھلائی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مرغیاں بیمار ہو گئیں اور ان میں سے چند مر گئیں۔ بشیر نے کہا، یار رمضان، تم نے ہمارا کاروبار تباہ کر دیا۔ رمضان نے غصے میں جواب دیا، تم نے بھی تو کچھ نہیں کیا، سب کچھ مجھ پر کیوں ڈال دیا؟ دوسرا منصوبہ، گاؤں کا سب سے بڑا تاجر بننے کا خواب انہوں نے دیکھا۔ رمضان اور بشیر کو یہ خیال آیا کہ اگر وہ گاؤں کے سب سے بڑے تاجر بن جائیں تو ان کی عزت کریں گے۔ ان کے ذہن میں یہ منصوبہ آیا کہ وہ بازار سے سامان خریدیں گے اور گاؤں میں بیچ کر نفع کمائیں گے۔ دونوں نے اپنا سرمایہ جمع کرنے کا فیصلہ کیا۔ رمضان کے پاس کچھ مرغیاں تھیں جنہیں بیچنے کا ارادہ کیا، جبکہ بشیر نے اپنے کھیت کی چند فصلیں فروخت کرنے کا سوچا، لیکن ان کے پاس بازار جانے کے لیے نہ تو کوئی گاڑی تھی اور نہ ہی کسی قسم کی معلومات کہ کیا خریدا جائے اور کس قیمت پر بیچا جائے۔ رمضان اور بشیر نے اپنی پونجی اکٹھا کی اور پیدل ہی قریبی بازار کا رخ کیا۔ راستے میں انہوں نے گاؤں کے بزرگ عبداللہ چچا سے مشورہ لینے کی کوشش کی، لیکن اپنی عادت کے مطابق ان کی بات سنے بغیر ہی خود کو عقل مند ثابت کرنے لگے۔ عبداللہ چچا نے ہنستے ہوئے کہا، تم دونوں جتنا جانتے ہو اس سے زیادہ نہ جاننے کا فائدہ اٹھاؤ۔ بازار میں اپنی عقل کے بجائے دکانداروں سے سمجھداری سے خریداری کرنا۔ لیکن رمضان اور بشیر نے ان کی بات پر توجہ نہ دی اور چل پڑے۔ بازار پہنچ کر دونوں کو پہلی بار احساس ہوا کہ یہاں تو ہر طرف لوگ چالاک ہیں۔ انہوں نے ایک دکان پر جا کر آلو خریدنے کا ارادہ کیا۔ دکاندار نے ان کی لاعلمی بھانپ لی اور انہیں خراب آلو مہنگے داموں میں فروخت کر دیا۔ رمضان اور بشیر خوش تھے کہ انہوں نے اچھا سودا کر لیا ہے۔ گاؤں پہنچنے پر دونوں نے بڑے فخر سے اعلان کیا کہ وہ آلو بیچ کر بڑا نفع کمائیں گے۔ لیکن جب گاؤں والوں نے آلو دیکھے تو ہنسنے لگے اور کہا، یہ آلو تو کوئی مفت میں ہی بھی نہ لے۔ رمضان اور بشیر کو تب احساس ہوا کہ وہ دکاندار کے دھوکے کا شکار ہو گئے ہیں۔ ناکامی کے باوجود رمضان اور بشیر نے ہار نہ مانی۔ انہوں نے سوچا کہ شاید اگلی بار وہ زیادہ سمجھداری سے کام کر لیں گے، مگر ان کی لاعلمی اور جلد بازی کی عادت نے انہیں بار بار مشکل میں ڈال دیا۔ ہر بار وہ نیا منصوبہ بناتے لیکن نتیجہ وہی ہوتا۔ آپ لوگوں کو رمضان اور بشیر کی کہانی کیسی لگی؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں
اور ہاں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اب ملتے ہیں کسی دوسری کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔